السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان سے نجات مگر کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ مالک الملک کی سجائی ہوئی اس بزم کو دار الابتدا کہوں یا دار الامتحاں کہوں، دار الغرور کہوں یا متاع الغرور کہوں، آخرت کی کیتی کہوں یا کفر و ایمان کو دیکھتے ہوئے دار الحرب کہوں۔ شیطان کبھی آگے سے وار کرتا ہے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی رخ بدل کے، کبھی بیس بدل کے۔ اس دشمن شیطان کے وار تو دیکھیے۔ پہلا وار وسوسہ ڈالنا، دوسرا وار فساد برپا کرنا، تیسرا وار ڈر پیدا کرنا، چوتھا وار اللہ پہ جھوٹ باندھنا، پانچواں وار گناہ کو مزین کرنا، چھٹا وار گناہ کو حقیر دکھانا، ساتواں وار اللہ کی تخلیق کو بدلنا، آٹھواں وار ذکر الہی سے روکنا، نوواں وار فضول خرچی کرنا، دسواں وار نماز میں سستی کرنا۔ اور کتنے ہی وار ہیں، کتنی ہی راہیں ہیں۔ اس ظالم العین کے پاس، ایک مسلمان کے پاس ایمان سے بڑھ کر کون سی دولت ہے؟ یہ ظالم میرے اور آپ کے ایمان کا دشمن۔ آخر کیا جائے کہ اس دشمن سے نجات کی راہ آسان ہو جائے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اسباب کی جانب جو میرے اور آپ کے لیے شیطان سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان پہ قائم رہنا، اخلاص پیدا کرنا، استعاذہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، آیات الکرسی پڑھنا، معوذتین پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، رات بھر کی حفاظت کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی۔ سجدہ تلاوت کرنا، صبح شام یہ دعا پڑھنا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا، کسی جگہ پڑاؤ کے وقت یہ دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب تک اس جگہ پر رہتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اذان کا اہتمام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا دوڑ جاتا ہے حتیٰ کہ اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ نماز کی پابندی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی بستی میں، گاؤں میں 3 لوگ نماز قائم نہ کریں تو شیطان ان پر تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ سو تم نماز کی پابندی میں جماعت کو لازم پکڑ لو، نماز میں سستی نہ کرنا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، صبح اور شام دعا پڑھنا، غیر محرم کے ساتھ خلوت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے ورنہ تیسرا ہوگا شیطان ہوگا۔ یاد رکھنا، کال پہ بھی ہوتی تو تنہائی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جماعت کی علیحدگی سے بچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منسلک رہو، جماعت کے ساتھ منسلک رہو، جماعت سے علیحدگی سے بچو، کیونکہ اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جب 2 ہوں تو شیطان دور ہوتا ہے۔ جتنا الگ رہو گے شیطان کے تسلط میں رہو گے، جتنا ساتھ رہو گے شیطان کی چالوں سے محفوظ رہو گے۔ فضول خرچی سے بچنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفور۔ بے شک بے جا فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کی ناشکری کرنے والا ہے۔ نیکی کو اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام برائی کی ہلاکتوں سے نجات کا سامان ہوا کرتے ہیں۔ انتہائی قابل قدر سامعین، شیطان جو میرا اور آپ کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ ان کاموں کو اختیار کیجیے جو اللہ کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس حال پہ موت دے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہے، آمین ثم آمین۔